بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ رمضان المبارک بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کا ایک عظیم موسم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عظیم مہینہ جہنم سے رہائی اور جہنم کی آگ سے آزادی کا بھی ایک بہترین وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر جاندار میں یہ صفت پیدا فرمائی ہے کہ وہ نر ہو یا مادہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور کرتی ہے۔ لیکن کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان جسے اللہ رب العزت نے با اختیار پیدا فرمایا، چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے اور جنت چلا جائے، اور چاہے تو برائی کی راہ پر چلتے ہوئے جہنم کا سوداگر بن جائے، وہ اپنی اولاد کو دنیاوی آفتوں، مصیبتوں اور دنیاوی مسائل سے بچانے کے لیے تو دن رات ایک کرتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کی کہ اللہ کی توفیق سے آج 11 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، اور رمضان شہر التربیہ، تربیت کا ایک مہینہ۔ اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کچھ گفتگو رمضان اور تربیت اطفال کے حوالے سے ہو جائے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو جائے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہاں پر عجیب و غریب تضادات ہیں۔ مثلا ہمارے موضوع کے ساتھ ہی جو تضاد تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آج تک جب بھی گھریلو زندگی کی بات سنی، یہی سنا جی والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کا گستاخ جہنمی ہے، دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے، ماں باپ کبھی دوبارہ نہیں ملتے، اولاد کا یہ فرض ہے، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے آج تک کبھی ممبر رسول پر کسی سیمینار میں، کسی جلسے میں، کسی کانفرنس میں، کسی درس میں، کسی جمعے کے خطبے میں یہ نہیں سنا کہ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اس موضوع پر اس مختصر وقت میں بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں رمضان المبارک کی مناسبت سے دو چار باتیں محدود وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میڈیا پر تصویر دیکھتے ہیں، اولاد نے بڑھاپے میں والدین کو گھر سے نکال دیا، اور والدین در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ جو بھی وہ تصویر دیکھتا ہے لعنت برساتا ہے، اولاد پر بد دعائیں دیتا ہے اولاد کو۔ لیکن کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہی والدین جب جوان تھے، ان کے بچے چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، دن رات کی پرواہ نہیں کی، گرم سرد کی پرواہ نہیں کی، حالات کو مد نظر نہیں رکھا، صرف اپنے بچوں کی دنیا سنوارنے کے لیے نہ والد نے کوئی کمی کی نہ والدہ نے کمی کی، لیکن آخرت کے حوالے سے انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔
میں نے آیت مبارکہ کیا پڑھی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آج جن مقدس ہستیوں کا نام لے کر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ان لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا رمضان میں اپنے بچوں کے حوالے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مروا اولادکم بسبع فاضربوہم بعشر، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ کس والد کا یا کس والدہ کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے پر ہاتھ اٹھائے؟ لیکن باقاعدہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے ہاں ایک بڑا ٹیڑھا سا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے منہ میں زبان ہو اور انسان جھوٹا پڑ جائے یہ ممکن ہی نہیں، 2 باتیں کہی جاتی ہیں، لو جی ہم اپنے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس کو اس بات کا نعوذ باللہ پتہ نہیں کہ بچوں کا بچپن چھینا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، لو جی انہوں نے ساری عمر نمازیں ہی تو پڑھنی ہیں۔ یاد رکھیے ایک مثال دی جاتی ہے، بچپن سے ہم نے یہ سنی کہ ایک چور کی چوریوں سے تنگ آ کے نا بار بار چوری کرتا تھا، پکڑا جاتا تھا، سزا ہوتی تھی، چھوٹتا تھا، پھر چوری کرتا تھا، تو اس کی چوریوں سے تنگ آ کے وقت کے حاکم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ سزائے موت کے مجرم سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھی جاتی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا جی میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں کو بلایا گیا، سپاہیوں سے کہتا ہے میں بھاگ نہیں سکتا لیکن میں اپنی والدہ کے کان میں کوئی بات کہنی ہے، مجھے موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ والدہ نے کان قریب کیا، اس چور نے دانت گاڑے اور کان کتر کر ساتھ ہی لے آیا۔ والدہ کا کان کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ لعنت ملامت کرنے والوں نے لعنت ملامت کی، بدبخت آدمی تو دنیا سے جا رہا ہے، جاتے جاتے یہ کیا کر گیا؟ مر تو رہا ہی ہے، تیرے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے، ان میں ایک اور کا اضافہ کر گیا تو۔ اس نے کہا مجھے اس مقام تک پہنچانے والی یہ عورت ہے، آج سے 20 سال پہلے میں ایک انڈا چرا کے لایا تھا، اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو، اس نے مجھے بھون کر دے دیا، میں نے اسے کھا لیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا، اس کے بعد میں چوری کا سامان لاتا رہا، اس کو دیتا رہا، یہ سمیٹتی رہی، اور آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میری گردن کاٹی جا رہی ہے۔ اگر اس نے مجھے پہلے مرحلے پر روک دیا ہوتا تو میں کبھی اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ رمضان شہر التربیہ ہے۔ اسلاف میں ہمیں ایسی 1 نہیں 2 نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔ بلکہ میں اسلاف کی بات تو بعد میں کروں گا، آج صورتحال یہ ہے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ عربوں کے 8-9 سال کے بچے، 7-7 6-6 سال کے بچے باقاعدہ طور پر مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، قیام کرواتے ہیں، اور قرآن اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے یہ بچہ پڑھتا چلا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں۔ اور ہمیں یہ بیہودہ فلسفہ دے دیا گیا، لو جی ساری عمر انہوں نے نمازیں تو پڑھنی، لو جی ہم ان سے ان کا بچپن چھین لیں۔ یاد رکھیے زندہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس طرح خوراک نہ ملے، پانی نہ ملے، صاف ستھری آب و ہوا نہ ملے، صاف ستھرا ماحول نہ ملے، مناسب آرام نہ ملے، ہلنے جلنے کے صحیح مواقع نہ ملیں تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی تعلیمات کے مطابق بچوں کی روحانی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے تو بچوں کی روح کمزور پڑتی پڑتی بالآخر مردہ ہو جاتی ہے،
اور یہ روح کے مردہ ہونے کی علامات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس کے اندر بے حسی بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلاف کے ہاں بچوں کو روزہ رکھوانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا، اور پھر جو بچے زیادہ چھوٹے ہوتے ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم سحری کا اہتمام ان سے خصوصی طور پر کروایا جاتا۔ اب شوق ذوق کی وجہ سے کئی بچے روزہ مکمل کر لیتے، اور جو مکمل نہیں کر سکتے تھے ان کو دن کے دوران کچھ کھلایا پلایا جاتا، لیکن کھلانے پلانے کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں اس بات کا سبق دیا جاتا کہ آپ نے چھپ کر کھانا پینا ہے، رمضان کا احترام کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے افطاری کے اہتمام میں ظاہر بات ہے کوئی امیر ہو یا غریب، افطاری کا اہتمام تو کیا جاتا ہے۔ افطاری کا اہتمام کرتے ہوئے بچوں کو خصوصی طور پر ساتھ بٹھایا جاتا، اور خاص طور پر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے جو بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے دعا کے لیے، بچوں کو خاص طور پر دعا کے لیے کہا جاتا۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، اور ساتھ ساتھ چونکہ رمضان المبارک خیر کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، تو یہ کام بچوں کے ہاتھوں کروایا جاتا تاکہ بچوں کو چھوٹی عمر سے اس بات کی عادت پڑے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ تو یہ ساری کی ساری گفتگو آپ کے سامنے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت نہ ہو، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ یہ تو پھول ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، ان کو چھوٹی عمر میں رمضان المبارک کی مناسبت سے روزے کا اہتمام کرنا سکھایا جائے، روزے کا احترام کرنا سکھایا جائے، رمضان المبارک کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ شہر مقدس یہ کس قدر عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکی کیسے کرنی ہے۔ تو جب ہم ان کی اس انداز سے تربیت کریں گے تو یہ اپنے لیے بھی جنت کا راستہ منتخب کریں گے اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔